دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طیارہ ہائی جیکنگ کی دلچسپ کہانی سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ طیارہ ہائی جیکنگ مرتضیٰ بھٹو نے کی تھی، اس ہائی جیکنگ میں کون کون لوگ شامل تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، ہائی جیکنگ کرنے والوں کے مطالبات کیا تھے، جہاز میں موجود لوگوں میں سے کن کن مشہور شخصیات کو قتل کیا گیا، آخر میں ان کے درمیان کیا سیٹلمنٹ ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں سنیے دل دہلا دینے والی ہائی جیکنگ سٹوری۔ نومبر 1980 میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک جالے نے مخالف طلباء تنظیم کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ اسے افغانستان بھاگ جانے کا مشورہ دیا گیا اور وہ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے کابل پہنچ گیا۔ وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے میر مرتضیٰ بھٹو، وہ مرتضیٰ بھٹو جو ہر قیمت پر اپنے باپ کے قتل کے بعد بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے ہر انتہا پر جانا چاہتا تھا۔ ہائی جیکنگ مرتضیٰ کے خوابوں میں سے ایک خواب تھا۔ انہوں نے پہلی بار اپنا ہائی جیکنگ پلان پیش کیا تھا جب جولائی 1979 یعنی بھٹو کی پھانسی کے صرف 3 مہینے بعد۔ یہ پلان اس وقت کے افغان انٹیلیجنس چیف اسد اللہ سروری کو دکھایا گیا تھا۔ منصوبہ تھا PIA کی استنبول سے آنے والی کسی فلائٹ کو اغوا کر کے کابل لانے کا۔ افغان چیف نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز اغوا کر کے دمشق، بیروت یا طرابلس لے جائیں لیکن یہ کابل نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں حالات تیزی سے بدل رہے تھے، جلدی حکومت بھی بدل گئی اور انٹیلیجنس چیف بھی۔ تب مرتضیٰ نے نیا پلان نئے چیف نجیب اللہ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جہاز افغانستان نہیں آنا چاہیے۔ جب ہائی جیکنگ پلان پر عمل درآمد شروع ہوا تب بھی ہدایت ایک ہی تھی، جہاز افغانستان نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد بڑا مشکل تھا۔ اس کے لیے مرتضیٰ کو کوئی خاص بندہ چاہیے تھا اور وہ مل گیا۔ وہی لڑکا جو کراچی سے بھاگ کر کابل پہنچا تھا اس کام کے لیے پرفیکٹ تھا۔ ہائی جیکنگ کا پلان۔ PIA کا کوئی جہاز اغوا کرنے کا منصوبہ لے کر ٹیپو جنوری 1981 میں کراچی واپس آیا۔ پلان کے لیے فنڈز چاہیے تھے تو اس کے لیے کراچی میں کچھ ڈکیتیاں کیں اور ریکروٹمنٹ بھی۔ پہلا بندہ جو ٹیپو نے بھرتی کیا وہ تھا کراچی یونیورسٹی کا ناصر جمال۔ ناصر کی کہانی ٹیپو سے کافی ملتی تھی۔ وہ فروری 1981 میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کا صدر بنا، لیکن اگلے ہی دن جامع کراچی میں ایک اور کلیش ہو گیا۔ اس بار بھی فائرنگ ہوئی اور پھر مخالف طلباء تنظیم کا ایک کارکن مارا گیا۔ 6 لوگوں پر قتل کا کیس بنا، ان میں ناصر بھی شامل تھا۔ اب اس کا حال ٹیپو والا تھا۔ بھاگنے کے سوا اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ناصر کو ٹیپو مل گیا، یوں وہ بھی ہائی جیکنگ پلان میں شامل ہو گیا۔ تیسرا ہائی جیکر تھا ارشد علی خان۔ یہ سٹیل مل کا ملازم تھا۔ اس کا سیاست سے کچھ خاص لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی وہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا۔ وہ تو بس ٹیپو کا دوست تھا۔ ٹیپو جب افغانستان سے واپس آیا تو ارشد کے گھر پر ٹھہرا تھا، اسی لیے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھی ارشد ہی آیا تھا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صرف ارشد ایک دن اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا اور ہائی جیک ہو گیا۔ 2 مارچ 1981 PIA کا ایک بوئنگ 720 طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ فلائٹ PK 326 کو آج کراچی سے پشاور جانا تھا، لیکن وہ 2 گھنٹے لیٹ تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر سٹیل مل کی ایک بس موجود تھی، اس میں سلام اللہ ٹیپو، باقی دونوں ہائی جیکرز اور چند دیگر ساتھی موجود تھے۔ یہیں پر ٹیپو نے پہلی بار ارشد کو بتایا کہ اصل میں ہمارا جہاز ہائی جیک کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہی نہیں، اس نے ارشد کو ساتھ دینے پر قائل بھی کر لیا۔ اب یہ تینوں کی قسمت تھی یا کچھ اور۔ اس دن کراچی ایئرپورٹ کا بیگیج اینڈ پیسنجر ایکس رے یونٹ خراب تھا، یوں ہائی جیکرز کا تمام تر اسلحہ آسانی سے جہاز کے اندر پہنچ گیا۔ جہاز میں کل 135 مسافر تھے، جن میں ایک تھے طارق رحیم، میجر طارق رحیم۔ وہ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے ملازم تھے اور اپنے والد کی اچانک موت کی خبر سننے کے بعد وطن واپس پہنچے تھے۔ اب کراچی سے اپنے گھر پشاور جا رہے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج پاکستان میں ان کا آخری دن ہوگا۔ بہرحال بوئنگ 720 2 گھنٹے کی تاخیر سے فضا میں بلند ہوا۔ ٹیپو نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، اب میرا کوڈ نیم عالمگیر ہے، ناصر کا نام سراج، ارشد کا نام خالد رکھا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری، جہاز مطلوبہ بلندی تک پہنچ گیا اور اب اس کا رخ پشاور کی طرف تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن ٹیپو حرکت نہیں کر رہا تھا۔
وہ سمجھ رہا تھا جہاز میں عام لباس میں کمانڈوز موجود ہیں اور ہائی جیکنگ کا اعلان ہوتے ہی اسے پکڑ لیا جائے گا۔ وہ کافی دیر تک گو مگو کی کیفیت میں رہا، یہاں تک کہ جہاز میاں والی کے اوپر پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پشاور کی طرف اترنے والا تھا۔ اب وقت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ٹیپو کو جو کرنا تھا فوراً کرنا تھا۔ اچانک وہ اٹھا اور سیدھا کاک پٹ میں گھس گیا۔ پائلٹ پر پستول تان کر کہا، یہ جہاز اب میری کمانڈ میں ہے اور اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ اس جہاز کو سیدھا دمشق لے چلو۔ دمشق؟ جہاز تو کراچی سے پشاور تک کا فیول لے کر چلا تھا، وہ اتنا دور کیسے جا سکتا ہے؟ یہی بات پائلٹ نے ٹیپو کو بتائی کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ ہم اسے شام لے جا سکیں، لیکن ہائی جیکرز کے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ انہیں فوراً جہاز کو ملک سے باہر لے جانا تھا اور قریب ترین جگہ ایک ہی تھی، کابل۔ مسافروں کو تب پتہ چلا جب جہاز میں ٹیپو کی آواز گونجی، میرا نام عالمگیر ہے، غور سے سنو، ہم کابل جا رہے ہیں۔ جو میں کہوں اس بات کو مانو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ظلم کے خلاف جدوجہد میں تم سب ہمارے بھائی ہو۔ زیادہ دیر نہیں گزری اور جہاز کابل میں اتر گیا۔ رن وے پر لاش، PIA فلیٹ 326 کابل ایئرپورٹ کے ایک ویران گوشے میں کھڑی ہوگی اور کچھ ہی دیر میں کنٹرول ٹاور کو ٹیپو کا پیغام ملا، میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی کے مسلح ونگ پیپل لبریشن آرمی سے ہے۔ ہمارا مقصد ہے بھٹو کے خون کا بدلہ لینا اور پاکستان میں جمہوریت بحال کرنا۔ ہم تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ میرا فوراً ڈاکٹر صلاح الدین سے رابطہ کروایا جائے۔ ڈاکٹر صلاح الدین مرزا بھٹو کا کوڈ نیم تھا۔ اس کی اطلاع سب سے پہلے افغان انٹیلیجنس چیف نجیب اللہ کو دی گئی، جنہوں نے مرزا کو فون کر کے بتایا کہ ہائی جیکر طیارہ کابل لے آئے ہیں۔ یہ سن کر مرزا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے افغان کنیکشن کو اس طرح ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بات مرزا کے چاہنے نہ چاہنے سے کہیں آگے نکل چکی تھی۔ ٹیپو جہاز لے کر کابل پہنچ چکا تھا۔ اب کسی کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات ہوتی چلی گئی اور رات 10 بجے مرزا بھٹو نجیب اللہ کے ساتھ ہائی جیکر سے ملنے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ٹیپو کو جہاز سے باہر لایا گیا، جہاں دم کے نیچے مرزا اور نجیب نے ٹیپو سے ملاقات کی۔ ٹیپو نے کابل آنے کی وجہ بتائی کہ جہاز میں اتنا فیول ہی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً کابل آنا پڑا۔ پھر جہاز میں موجود مسافروں کی تفصیلات بھی دیں اور بتایا کہ 5 امریکی مسافر ہیں اور ایک پاکستانی ملٹری آفیسر بھی۔ جی ہاں، میجر طارق رحیم۔ ان کا نام سامنے آتے ہی مرزا نے کہا، لگتا ہے ہم نے کوئی بڑی مچھلی پکڑ لی ہے۔ مرزا طارق رحیم کو ضیاء الحق کے قریبی ساتھی جنرل رحیم کا بیٹا سمجھا، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو طارق رحیم کون تھے؟ وہ اصل میں ذوالفقار علی بھٹو کے ADC یعنی ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے۔ سن 1974 میں بھٹو صاحب جب قبائلی علاقوں کے دورے پر گئے تو طارق رحیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ اچانک دھماکہ ہوا تو طارق رحیم نے چھلانگ لگا کر بھٹو کو اس کے امپیکٹ سے بچایا تھا۔ واقعے میں ایک سینٹر کی جان گئی اور طارق رحیم خود بھی زخمی ہوئے، لیکن بھٹو بچ گئے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا جب اپنی جان پر کھیل کر بھٹو کو بچانے والا بھٹو کے بیٹے کے حکم پر مار دیا جائے گا۔ اغوا کے کچھ دن بعد 6 مارچ کو سلام اللہ ٹیپو نے طارق رحیم کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل کی اجازت مرزا بھٹو نے دی تھی۔ ٹیپو نے طارق رحیم کو 3 گولیاں ماری اور جہاز کا دروازہ کھول کر ان کی لاش باہر پھینک دی۔ بھٹو کے خون کا بدلہ ایک معصوم کی جان لے کر لیا گیا۔ ہائی جیکرز کے مطالبات کیا تھے؟ انہوں نے حکومت پاکستان سے 55 لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ خیر سگالگی کے طور پر بچوں، خواتین اور بیماروں کو رہا کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی دھمکی بھی دی گئی کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم روزانہ ایک مسافر کو قتل کر دیں گے۔ یہ خطرناک دھمکی تھی، لیکن حکومت پاکستان اتنی آسانی سے قیدی چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اس لیے ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور کوئی قیدی رہا نہیں کیا گیا۔ تب ایک دن مزید بڑھ گیا، لیکن پھر بھی کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا۔ اب ٹینشن بڑھ رہی تھی، افغانستان پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا تھا اور مرزا پر بھی پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ اب انہیں کچھ نیا کرنا تھا۔ بلاخر جہاز کو شام کے دارالحکومت دمشق لے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 8 مارچ کی رات 10 بجے جہاز ایک بار پھر فضاؤں میں تھا۔ اس جہاز کی اگلی منزل تھی شام کا دارالحکومت دمشق۔ وہاں شامی انٹیلیجنس کا سربراہ
محمد الخولی منظر تھا، ایک ڈیڑھ ہوشیار انٹیلیجنس آفیسر۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ ہائی جیک کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ جہاز شام پہنچ گیا۔ PIA فلائٹ 326 دمشق پہنچی اور ہائی جیکنگ ڈرامے میں ایک نیا موڑ آیا۔ محمد الخولی نے ٹیپو کو مشورہ دیا کہ پاکستانیوں کو مارنے کی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، مطالبات منوانے ہیں تو پہلے امریکی مسافر مارنے کی دھمکی دو، کہو کہ یہ امریکن CIA کے جاسوس ہیں، اس لیے ہم انہیں ایک ایک کر کے مار دیں گے، اور یہ چال کام کر گئی۔ امریکی پریشر میں آ کر پاکستان نے بالآخر قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک آخری کارڈ کھیلنے کے بعد، وہ یہ کہ ٹیپو کے والد اور ناصر جمال کے بھائی کو دمشق بھیجا گیا تاکہ وہ ہائی جیکر سے مذاکرات کریں۔ ناصر نے تو اپنے بھائی سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن ٹیپو اپنے والد سے ضرور ملے۔ جہاز کے دروازے پر باپ نے بیٹے سے کہا، اب ختم کرو یہ سب، مسافروں کو آزاد کر دو۔ ٹیپو کا جواب حیرت انگیز تھا، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ میرے باپ کا نام تو ذوالفقار علی بھٹو ہے اور ماں کا نام نصرت بھٹو، اور میری زندگی اب بھٹو خاندان کے نام ہے۔ آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی اور بالآخر ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف 20 منٹ پہلے حکومت پاکستان نے ہائی جیکرز کے مطالبات مان لیے۔ تمام قیدیوں کو رہا کر کے شام بھیج دیا گیا۔ وہاں معاہدے کے مطابق قیدیوں اور ہائی جیکرز کو سیاسی پناہ مل گئی۔ یوں اپنے وقت کی طویل ترین ہائی جیکنگ کا خاتمہ ہو گیا، جو تقریباً 13 دن چلی۔ بہرحال اس کامیاب ہائی جیکنگ کے دوران ایک نیا نام آیا، الذوالفقار، ایک نئی تنظیم جس کا مقصد بھٹو کے خون کا بدلہ لینا تھا اور پاکستان میں جمہوریت بحال کرنا تھا۔ تب مرتضیٰ نے ٹیپو کو بھٹو شہید میڈل بھی دیا، سمجھے یہ الذوالفقار کا نشان حیدر تھا۔ مرتضیٰ کا مزاج ذرا مختلف تھا، جو بھی کارنامہ ہو وہ پورا کریڈٹ خود لینا چاہتا تھا، لیکن ٹیپو مشہور ہو چکا تھا، اس لیے مرتضیٰ نے اسے منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ ٹیپو جس کے سر پر حکومت پاکستان نے بڑا انعام رکھا ہوا تھا، کابل کی سڑکوں پر آوارہ پھرتا نظر آتا۔ نہ اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا گھر اور نہ ہی گاڑی تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد ٹیپو یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی تھی اور مرتضیٰ نے اسے بغاوت سمجھ لیا۔ دسمبر 1981 میں مرتضیٰ نے ٹیپو کو مارنے کا حکم دے دیا۔ بڑی مشکل سے اس کی سزا کم کروائی گئی، اور کم سزا یہ تھی کہ ٹیپو کو لیبیا بھیج دیا جائے۔ تب مارچ 1982 میں سلام اللہ ٹیپو لیبیا پہنچا اور یہاں اسے ایک بہت خطرناک مشن پر بھیجا گیا، ایک ایسے مشن پر جو کامیاب ہو جاتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یہ منصوبہ تھا فروری 1983 میں ضیاء الحق کو قتل کرنے کا، وہ بھی انڈیا میں۔ مشن کے لیے جو 4 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، ان میں سے 3 دبئی میں پکڑے گئے، لیکن ٹیپو کسی طرح نکل کر اکیلا دلی پہنچ گیا۔ یہاں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر ضیاء الحق کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ انتظار ہی کرتا رہ گیا، کیونکہ اس کارروائی کے لیے اسے اسلحہ نہیں پہنچایا گیا تھا۔ اسلحہ پہنچانے کی ذمہ داری تھی کابل میں موجود مرتضیٰ کے قریبی دوست پرویز شنواری کی۔ یوں پرویز کی وجہ سے ٹیپو اپنے مشن میں ناکام ہو گیا۔ پلان کی ناکامی کے بعد ٹیپو غصے سے پاگل ہو گیا۔ 12 مارچ 1983 کو کابل پہنچا اور کچھ دن بعد پرویز شنواری کو قتل کر دیا۔ افغان انٹیلیجنس نے 20 مارچ کو ٹیپو اور ناصر جمال کو گرفتار کیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اب افغان ٹیپو سے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ اب مرتضیٰ بھی کابل میں نہیں تھا، وہ کہیں دور شام میں تھے۔ اس لیے افغان حکام نے دلی کا ایئر ٹکٹ دے کر ٹیپو سے کہا یہاں سے چلا جائے اور انڈیا جا کر نئی زندگی شروع کرے، لیکن ٹیپو کسی کے اشارے پر چلنے والی چیز تھا ہی نہیں، اس نے انڈیا جانے سے صاف انکار کر دیا۔ تب 28 اگست 1983 کو افغان انٹیلیجنس نے ٹیپو کو گھر سے اٹھایا اور دلی کی پرواز میں بٹھانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا دیا، جہاں اس نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر جا کر چلانے لگا، میں مشہور ہائی جیکر عالمگیر ہوں، کوئی ایئر لائن جان بوجھ کر کسی ہائی جیکر کو اپنی پرواز میں نہیں بٹھائے گی، اس لیے ایئر انڈیا میری سیٹ کینسل کرے۔ اگر زبردستی کی تو میں نئی دلی میں پریس کانفرنس کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ اس ہائی جیکنگ میں نجیب اللہ اور مرتضیٰ کا کیا کردار تھا۔ یہ حرکت کر کے ٹیپو نے سب حدیں پار کر لی، اب اسے ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ 6 ستمبر 1983 کو رات گئے 5 افغان کمانڈر اس کے گھر میں داخل ہوئے اور گرفتار کر کے کابل کی بدنام زمانہ جیل پہنچا دیا۔ اس پر پرویز شنواری کے قتل کا کیس چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ پھر ایک دن فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
مرتے وقت ٹیپو کی عمر صرف 28 سال تھی۔ ایک سر پھرا جذباتی کارکن اپنے انجام کو پہنچا، لیکن ناصر جمال اور ارشد علی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لیبیا گئے اور ہمیشہ کے لیے گمنام ہو گئے۔ آج تک نہیں پتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور کس حال میں۔ البتہ اس ہائی جیکنگ میں ساتھ دینے والے ناصر بلوچ، ایوب کباڑیا اور سیف اللہ خالد پاکستان میں گرفتار ہوئے۔ ناصر کو 1984 میں سزائے موت دی گئی، جبکہ ایوب اور سیف کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔